بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت سے ویسٹرن ملٹری کانٹریکٹرز جو کہ یوکرین کی جنگ میں یوکرین کا ساتھ دے رہے تھے، مدد کر رہے تھے اور رشین فورسز کے خلاف لڑ رہے تھے کسی بھی کیپیسٹی کے اندر، وہ اب یوکرین کو چھوڑ کے فلسطین جا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو کانٹریکٹرز تھے یہ ویسٹرن ملٹریز کے لیے کام کرتے تھے، ان سے تنخواہ لیتے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے اور یوکرین کی جنگ میں یوکرین کے لیے کام کرتے تھے، اور ان کو جو آرڈرز ہیں وہ ان کے ویسٹرن مالکان دیا کرتے تھے۔ اب ویسٹرن مالکان جو ان کو تنخواہ دیتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ یوکرین کو چھوڑیں، وہاں پہ ہمیں جنگ اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے، آپ فوراً سے پہلے جو ہے وہ اسرائیل پہنچیں اور وہاں پہ فلسطین میں جا کے فلسطینیوں کے خلاف جنگ لڑیں۔ اب یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ بیسیکلی ایک اسپین کا اخبار ہے المنڈو، اور بہت سے ویسٹرن میڈیا کے اندر یہ بات جو ہے وہ اس وقت عام ہوئی بھی ہے کہ یہ جو ویسٹرن ملٹریز کے کانٹریکٹرز ہیں یہ اس وقت اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ جب اسرائیل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ کوئی نہیں کہ کون سے کانٹریکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس وقت کوئی ویسٹرن کانٹریکٹر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پرانی خبر ہے، شاید آپ کو یاد آ جائے کہ جب عراق کے اندر معاملات خراب ہوئے تھے نا، آپ کو پتا ہے کہ عراق نے امریکہ سے یہ F-16 جہاز پرچیز کیے ہوئے ہیں، بلاک 50 بلاک 52 والے بڑے زبردست جہاز ہیں۔ عراق کی ایئر فورس کے پاس کوئی ایسے جو ہے وہ پرسنل نہیں ہے جو ان جہازوں کو مینٹین رکھ سکیں۔ اس وجہ سے امریکہ نے لاک ہیڈ مارٹن سے کچھ کانٹریکٹرز جو ہیں ان کو اپنے پے رول کے اوپر عراق بلایا تھا، اور وہ امریکن ملٹری کے لیے کام کرتے تھے عراق کے اندر، اور عراق کے جو F-16 جہاز تھے ان کی مینٹیننس وغیرہ کیا کرتے تھے، ان کو اپ ٹو ڈیٹ وغیرہ رکھتے تھے، آپریشنل رکھتے تھے۔ تو یہ جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ان کے اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکرین کے اندر سارا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز کا استعمال کیا جا رہا تھا، اور یوکرینینز کو تو اس اسلحے کے بارے میں کچھ خاص شروع میں علم نہیں تھا، بعد میں جنگ کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مہارت حاصل انہوں نے کر لی ہوگی، لیکن جنگ کے شروع میں اس اسلحے کو آپریٹ کرنے کے لیے یوکرینینز کو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی ضرورت تھی۔ تو اس حوالے سے یہ کانٹریکٹرز جو ہیں یہ یوکرین میں کام کر رہے تھے۔ اب سارا فوکس جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہوا ہے اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کو بچانا ہے۔ یوکرین کا پروگرام تو بڑھ گیا لیکن اسرائیل کو بچانا امریکہ کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، اور اب اس بات کو رپورٹ جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے۔ اب ان رپورٹس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو کانٹریکٹرز ہیں یہ کتنے نمبر کے اندر اسرائیل گئے ہیں، ان کا کیا وہاں پہ رول ہوگا، کن ویپنز کے اوپر یہ کام کریں گے، اور اسرائیل کے لیے کتنے زیادہ افیکٹو ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں نا ان کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فورن ملٹریز کے بندے ہوتے ہیں، امریکن ملٹری کے ہوں گے، فرینچ ملٹری کے ہوں گے، انگلینڈ کی ملٹری کے ہوں گے، اور ان میں سے بھی زیادہ تر جو ہیں وہ انٹیلیجنس کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور ان کا بیسک کام جو ہے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتا ہے، جاسوسی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری ان کی قسم ہوتی ہے مرسنری فائٹرز کی۔ مثلا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ بلیک واٹرز کام کیا کرتی تھی، یہ امریکن ملٹری کے پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، یہ امریکن ملٹری کے لیگل فریم ورک سے باہر کام کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ امریکہ کو کسی بھی جگہ پہ جنگ شروع کرنے کے لیے گورنمنٹ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، سینٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے جنگ تو سٹارٹ کر سکتا ہے لیکن اس کو اس جنگ کو امریکہ کی سینٹ سے اپروو کروانا پڑتا ہے کہ میں اس جنگ میں چلا تو گیا ہوں لیکن آپ اس جنگ کو اپروو کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کسی بھی جگہ کے اوپر حملے کی اجازت دے دے، امریکہ کے اندر ایک لا ہے اور اس لا کے اوپر چلتے ہوئے سینٹ سے اپروول لینی پڑتی ہے کسی بھی جگہ کے اوپر جنگ سٹارٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ امریکن ملٹری کے لیے۔ اب امریکہ نے مختلف جگہوں پہ پنگے کرنے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے اپنی ایک پراکسیز جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو وہ پیسہ دیتا ہے جو امریکن ملٹری کے لیے جا کے جنگ لڑتی ہیں، جیسے کہ بلیک واٹر، ان کو امریکن CIA کا اسٹیلتھ نیٹ ورک بولا جاتا ہے۔ پھر جو تیسری قسم ہوتی ہے ان کانٹریکٹرز کی وہ والنٹیئرز کی ہوتی ہے۔ والنٹیئرز کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جی میں اسرائیل کی سوچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا دفاع کرنا چاہیے، یہ آپ کی کاز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی امریکن اور ویسٹرن کنٹریز استعمال کرتی ہیں اور مختلف جنگوں کے اندر بھیج دیتی ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ رشیا نے جو یوکرین کے اوپر جنگ شروع کیا ہے وہ غلط ہے، اس لیے میں یوکرین کی طرف سے جا کے لڑوں گا، لیکن آئرونیکلی یہ اجازت امریکہ صرف اپنی مرضی کے بندوں کو دیتا ہے۔ آپ اگر یوکرین کے لیے رشیا کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ جائیں، لیکن اگر آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو ضرور ہیں اور ان کے اوپر امریکہ سختی سے کار بند ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد جب حماس والوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، یہ کام اس وقت سے سٹارٹ ہو چکا تھا اور یوکرین کی اہمیت امریکہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ بہت کم ہو چکی، اور اسرائیل اس کے لیے ایک ٹاپ پرائیورٹی بن گیا ہوا ہے۔ لیکن پھر جب حزب اللہ اس جنگ کے اندر آیا اور اسرائیل کو نارتھ کی طرف سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے حزب اللہ جو ہے وہ بیسیکلی لبنان کے اندر ہے اور یہ اسرائیل کے نارتھ میں ہے، تو پھر امریکہ نے اپنی یہ جو ایفرٹس تھیں وہ تیز کر دی اور یوکرین سے اپنے بندے نکال کے فوراً سے پہلے اسرائیل پہنچا دیے، کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ حماس سے زیادہ بڑی تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے۔ حماس والے تو بیچارے
بارے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ان کے پاس تو کوئی بہت زیادہ اسلحہ نہیں ہے، کوئی سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ نہیں ہے، لیکن حزب اللہ جو ہے وہ ایک پراپر فورس ہے، اور حزب اللہ کے پاس بڑے زبردست قسم کے میزائلز بھی موجود ہیں، کروز میزائلز بھی موجود ہیں، ڈرونز بھی موجود ہیں، اور حزب اللہ کے پاس لڑنے والے بندوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، اور ایران کھل کے حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنی اسرائیل کے اندر ایک سیکرٹ سائٹ ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا، اور اس سائٹ کو بیسیکلی امریکن نام دیتے ہیں سائٹ 521، اور یہ اسرائیل کے نیگیو ڈیزرٹ کے اندر موجود ہے اور غزہ اسٹرپ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے۔ اس سائٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب سے جنگ لگی ہے امریکہ نے اس اپنی سائٹ کے اوپر، یا آپ کہہ لیں اپنی اس بیس کے اوپر، اپنی ملٹری ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا، نہ صرف ملٹری ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا بلکہ اپنی اس سائٹ کو ایکسپینڈ بھی کرنا شروع کر دیا اور ماڈرنائز بھی کرنا شروع کر دیا۔ بہت سا اسلحہ، بہت سا ایکوپمنٹ، بہت سے پرسنل جو ہیں وہ امریکہ کے اس سائٹ کے اوپر آ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس 512 سائٹ کا جو پہلے مقصد ہوا کرتا تھا وہ یہاں پہ امریکہ نے اپنے کچھ ریڈارز وغیرہ لگائے ہوئے تھے جو اسرائیل کی ایئر ڈیفنس کے لیے کام کرتے تھے۔ اگر اسرائیل کی طرف کو میزائل وغیرہ آتا ہے تو امریکہ ان ریڈارز کے ذریعے سے ان میزائلوں کو پہلے ڈیٹیکٹ کرتا تھا، اور پھر ان کے بارے میں ارلی وارننگ رپورٹس جو ہیں وہ اسرائیل کی گورنمنٹ کے حوالے کی جاتی تھی، اور پھر اسرائیل کی گورنمنٹ نے ان کو جس طرح سے بھی انٹرسپٹ کرنا ہوتا تھا وہ بعد کا پروسیجر ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسرائیل کی ایئر ڈیفنس کے لیے سائٹ استعمال کی جاتی تھی، لیکن اب جب ایک پراپر جنگ سی لگ چکی ہوئی ہے تو امریکہ نے اس سائٹ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا، اس کے اوپر مختلف اور قسم کے جو اکوپمنٹس ہیں ان کو لا کے رکھنا شروع کر دیا، اور اس سائٹ پہ اپنے پرسنل کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ تو دوستو یہ ایک اور انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔